السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے ورثاء ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے حقیقی معنوں میں علماء کرام ہیں۔ محترم ناظرین، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو محب العلماء کہلاتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ائمہ کرام، ائمہ مساجد کے ساتھ بہت زیادہ ناروا سلوک کرتے ہیں۔ یہ میری باتیں ایک امام مسجد ہی سمجھ سکتا ہے، امام مسجد کا دکھ امام مسجد ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ آج کل کے دور میں جو مساجد کی انتظامیہ ہیں، یہ اپنے امام مسجد کے ساتھ بہت ناروا سلوک کرتے ہیں۔ ایک منٹ اگر امام صاحب نماز سے لیٹ ہو جائیں، انسان ہونے کے ناطے امام صاحب کو مسجد سے چھٹی کرا دی جاتی ہے، امام صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، امام صاحب کے ساتھ غیر اخلاقی رویہ پیش کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ تنخواہ لیتے ہیں، آپ لیٹ کیوں ہو گئے؟ اور خود مسجدوں کی جو انتظامیہ ہے، یہ 10 منٹ لیٹ مسجد میں آئے نماز کے لیے۔ دل کرے تو فجر کے وقت سوئے رہے، دل کرے تو عشاء کی نماز کے وقت سوئے رہے، ان کے بچے مسجدوں میں داخل نہ ہوں، لیکن اگر امام مسجد ایک منٹ لیٹ ہو جائے اس کی شامت آ جاتی ہے۔ حالانکہ امام مسجد بھی ایک انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اور امام مسجد ہے وہ 10,000 12,000 15,000 لیتا ہے وظیفہ۔ خدا کی قسم تو مسجدوں والے ایک سجدے کا وظیفہ نہیں دے سکتے، اور صبح شام بچے پڑھانے ہیں، مسجد کھولنی بند کرنی ہے، 5 اذانیں پڑھنی ہے، 5 نمازیں پڑھانی ہے، صبح شام درس دینا ہے، جمعہ پڑھانا ہے، مسجدوں کی صفائی کرنی ہے، جنازے پڑھانے ہیں، عیدین پڑھانی ہے، سب کچھ امام مسجد نے کرنا ہے، اور وظیفہ 10,000 15,000، وہ بھی احسان جتلاتے ہیں۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے کان میں اذان بھی امام مسجد میں دینی ہے، اور اگر ایک منٹ امام مسجد اذان سے لیٹ ہو جائے تو اس کو اتنی باتیں سنانی ہے، تمہاری ڈیوٹی تھی، تم لیٹ کیوں ہوئے؟ تمہاری جرت۔ سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب، قاری صاحب مصلی پہ سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں، سارے نمازیوں کے سامنے اس کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ کوئی شرم حیا نامی چیز ہمارے اندر نہیں ہے، ہمیں یہ ذرا بھی خیال نہیں آتا، وہ بھی آخرکار انسان ہے، اس کو بھی قضائے حاجت کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے، وہ بیمار ہو سکتا ہے۔ اگر مسجد کے اندر کوئی بچہ اذان پڑھے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، قاری صاحب کی ڈیوٹی ہے۔ آج تمہارے بچے مسجدوں کی سپیکروں کے اندر اذان نہیں پڑھیں گے، کل کنجری بنیں گے، اور کیا بنیں گے تمہارے بچے؟ غزوہ حنین سے اللہ کے نبی واپس آ رہے تھے، مشرکین مکہ، کفار مکہ کے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت بلال حبشی کی نقل اتار رہے ہیں کافروں کے بچے، اور پڑھ کیا رہے ہیں؟ اذان پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے واٹس ایپ دیکھ لے، یوٹیوب دیکھ لے، فیس بک دیکھ لے، سنیک دیکھ لے، ٹک ٹاک دیکھ لے، لائکی دیکھ لے، جتنا بے حیائی کا اڈا ہے ہمارے بچے استعمال کرتے ہیں۔ ہم پھر ہوتے ہیں مولوی صاحب ہمارے بچوں کو دم کرو، ہمارے بچے نافرمان ہیں، ہماری بات نہیں مانتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بچے بد اخلاق ہیں، بدتمیز ہیں۔ اور تمہارے بچے نمازی کیسے بنے؟ چھوٹی عمر میں انہوں نے مسجد کے سپیکر میں اذان پڑھی، تم نے اپنے امام مسجد کا دل دکھایا، تم نے اپنے امام مسجد کو کڑوی باتیں کی، امام مسجد کے ساتھ بدتمیزی کی، تم نے کہا تمہاری ڈیوٹی ہے تم اذان پڑھو، کوئی بچہ اذان نہ پڑھے۔
तुमने कहा इमाम मस्जिद कैद होकर रहे, कारी साहिब है 24 घंटे ड्यूटी करते हैं मस्जिद के अंदर, छोटी सी बात हो जाए, मैंने कारी साहब के पीछे नमाज नहीं पढ़ ली, मैंने जुमा नहीं पढ़ना। अरे खुदा के बंदो, 9-9 साल परदेश में रह के अपने मां बाप बहन भाइयों से दूर, नींदें कुर्बान करने वाले, परदेश काटने वाले, कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता, चटाइयों में बैठने वाले हैं, अल्लाह के बंदे अल्लाह का दीन सीखते हैं। उलमाए किराम से जाके पूछो, आलिम दीन बनना इतना आसान नहीं है। खतीब तैयार होता है, कितने सालों की मेहनत लग जाती है, एक हफ्ते बाद जुम्मा आता है, हर हफ्ते नए मौजू पर जुम्मा पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, पूरा हफ्ता तैयारी करनी पड़ती है। और छोटी सी बात होती है, तुम मौलवी साहब के साथ बदतमीजी करते हो, ये तो काफिरों की साजिश है कि मुसलमानों के दिलों में उलमाए किराम की मोहब्बत प्यार खत्म हो जाए, नफरत पैदा हो जाए। जब तुम्हारे दिल में उलमाए किराम की मोहब्बत नहीं होगी, प्यार नहीं होगा, तुम उलमाए किराम की बातों को सुनना गवारा नहीं करोगे, उनको इज्जत नहीं दोगे। आज देख लो हमारी मस्जिदों का हाल क्या है, 6 महीने एक कारी साहब, 6 महीने बाद दूसरे कारी साहब, आए दिन उलमाए किराम मसाजिद तब्दील करते हैं, मस्जिदें छोड़ते हैं। वजह क्या है? इंतजामिया के नारवा सलूक की वजह से, इंतजामिया के गलत रवैये की वजह से। नौशहरा विरका के अंदर एक इमाम साहब ने सलाम फेरा, एक मुक्तदी ने कहा, इमाम साहब बताएं इमाम साहब के अंदर कैसी खूबियां होनी चाहिए, खुसूसियात के मालिक होनी चाहिए। तो इमाम साहब मिंबर में बैठे कहा, आज से 1450 साल पहले अबू बकर उमर जैसे मुक्तदी थे तो उनका इमाम आमिना का लाल था, आज तुम जैसे मुफ्ती मुक्तदी है तो मेरे जैसा गुनहगार इमाम है। कोई मसला पूछने वाला मसला पूछने आता है मस्जिद के अंदर, तो अभी कारी साहब साइल का सवाल सुन रहे होते हैं तो पास से ये मुक्तदी ये मुफ्ती बोलता है ये हराम है, ये नाजायज है, ये जायज नहीं है। वो आलमे दीन से मसला पूछ रहा है, अभी आलमे दीन सवाल पूरा नहीं सुनता, ये पास बैठा मुक्तदी पहले बोलने लग जाता है। अजान हो जाती है, घरों में बैठ के गप्पे मारते रहते हैं, जब जमात खड़ी होने लगती है फिर 5 मिनट रहते हैं, दौड़े लगाते हैं, बाथरूमों के आगे रश, टूटियों पे रश, किसी की 1 रकत रह गई, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4, किसी की पूरी जमात रह गई। और मजाल है कारी साहब 1 मिनट जमात से लेट हो जाए। और एक बंदा था, उसने कहा कारी साहब मेरे बेटे के लिए दुआ करें, सुबह उसका इंटरव्यू है नौकरी के लिए। कारी साहब ने दुआ किया, या अल्लाह मस्जिद हाजा के सदर साहब के बेटे का सुबह इंटरव्यू है नौकरी के लिए, अल्लाह उसको कामयाब कर। लेकिन अल्लाह मेरी दिली दुआ ये है उसकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए जितनी मेरी। सदर साहब गुस्सा करके कहने लगे, कारी साहब आपने अच्छी बात नहीं कही, मेरे बेटे की तनख्वाह जितनी होनी चाहिए, और अगर तेरे बेटे का गुजारा 15-20 हजार के साथ नहीं होता तो कारी साहिब का गुजारा भी 15-20 हजार के साथ नहीं होता। उसके भी बीवी, उसकी भी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसने भी गमी शादी के ऊपर जाना है, उसने भी खुशियां मनानी है, उसने भी जनाजों के अंदर शरीक होना है, उसने बीमार होना है, उसके बच्चों ने बीमार होना है, उसकी घरवाली ने बीमार होना है। कोई खौफे खुदा नहीं है। अगर कारी साहब अच्छा सूट पहन ले, अच्छी टोपी पहन ले, अच्छा जूता पहन ले, वो तुमसे हजम नहीं होता। कारी साहब दिल नहीं रखते, कारी साहब इंसान नहीं है। और यहीं पर बस नहीं है, मैं कौन सा रोना शुरू करूं यहां पे। आज एक कारी साहब से बात हुई, कहने लगे मैं मरकजी के प्रोग्रामों पे जाता हूं तो दूसरी जमात वाले नाराज होते हैं, वजीफे की बात आती है तो जुदराहट करने के लिए सारे तैयार है। वजीफे की बात आती है, एक कहता है दूसरे से वजीफा ले, दूसरा कहता है तीसरे से वजीफा ले, चौथा कहता है 5वीं से वजीफा ले। और वजीफा कब मिलता है? कभी 9 तारीख को, कभी 20 तारीख को, कभी 15 को। वल्लाह दिल्ली दुख होता है हम मुसलमान हैं कि जिन्हें देख शर्माए यहूद। उलमा पे तंज करना, उलमा पे बातें करना आसान है, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने घर वालों की सलाह करो।
جس کو گھر میں بہو دوسری مرتبہ کھانا نہیں دیتی، سالن نہیں دیتی، وہ آ کے مولوی کے مسجد کے مولوی پر آ کر بکواس کرتا ہے، امام مسجد کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، جس کو گھر سے گھر والے نکال دیتے ہیں، وہ آ کے مولوی صاحب پہ چودھری بن جاتا ہے۔ ہم مسجد میں نماز پڑھ کے باہر نکلتے، امام مسجد کی غیبتیں کرنی شروع کر دیتے۔ تمہیں یہ مسئلہ نہیں پتا، جس مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، اگر اس کی چغلی کرو گے تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ جس کو دنیا میں کوئی شخص نہیں ملتا غصہ کرنے کے لیے، وہ آ کے امام مسجد پہ غصہ کرتا ہے۔ ہمیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، ہم علماء کرام کا ادب احترام نہیں کرتے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم علماء کرام کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اور خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے علماء کے گستاخ خون کے آنسو روتے ہوئے، کروڑوں پتی لاکھوں پتی آنسو بہاتے دیکھے ہیں۔ میں ہر وقت بے چین رہتا ہوں، میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، آنسو گرتے ہیں، اتنے گرتے ہیں رکتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ علماء کا دل دکھاتے ہو تمہاری اولادوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا قیامت کے دن۔ یہ مسجدوں کی جو انتظامیہ کے صدر بنے پھرتے، یہ خزانچی نائب صدر بنے پھرتے، ان کے گریبان ہوں گے اور یہ ائمہ مساجد کے ہاتھ ہوں گے۔ تمہارے بچے بھی اٹھتے تو قاری صاحب کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ جب بڑوں نے بدتمیزی کرنی امام مسجد کے ساتھ، تو بچوں نے بھی تو دیکھ کے وہی کچھ کرنا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آج میں درد دل لے کر تمہارے سامنے آیا ہوں۔ قاری صاحب فلاں بندہ یہ بات کہتا ہے، فلاں بندہ یہ بات کہتا ہے۔ قاری صاحب سلام پھیر کے مصلی پہ سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں تو قاری صاحب کے سب نمازیوں کے سب بچوں کے سامنے قاری صاحب کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا نہیں سوچتے یار، آخرکار قاری صاحب ہے، ہمارے امام ہیں، ہمارے خطیب ہیں، ہمارے مدرس ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھانے والے، ان کی بھی عزت ہے، ان کا بھی ایک مقام ہے، ان کا بھی ایک شان ہے۔ یہ علماء کوئی عام انسان نہیں، ان کے لیے تو ہوا میں اڑنے والے پرندے دعائیں کرتے ہیں، پانی کے اندر تیرنے والی مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ یہ انبیاء کے ورثاء ہیں، انبیاء کے۔ اور اللہ کہتا ہے حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء کرام ہیں۔ اور تم پتہ نہیں کن لوگوں کے نقش قدم پہ چل نکلے ہو۔ خدا کا واسطہ ہے انسان بن جاؤ، ایک دن مرنا ہے۔ لوگوں سے چندے لے کے مسجدیں بناتے ہو اور پھر ان کے اوپر فرعون بن کے بیٹھ جاتے ہو۔ لاکھوں واقعات ایسے ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اور اس ویڈیو کو سنیں، اس پر عمل کریں اور ان مسجدوں کے فرعونوں تک پہنچائیں جو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور قاری صاحب اگر دینی پروگرام کے لیے مسجد سے باہر جائیں تو غصہ کرتے ہیں، اور تم اتنے دین کے ٹھیکیدار ہو تو تم نے مسجد کیوں بنائی ہے؟ تم نے مسجد بنائی ہے، تم اپنے آپ کو مسجد بنا کر دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہو، تو قاری صاحب پروگرام پہ جا کے کوئی گانے گاتے ہیں؟ قاری صاحب ہی تو پروگرام پہ جا کے قال اللہ قال رسول بیان کرتے ہیں۔ تمہارے اپنے شادی بیاہ کے فنکشن ہو، بے حیائی فحاشی، تمہاری عورتوں کے لباس، تمہارے بچوں کے لباس، وہاں گانا چلتا ہے، میوزک چلتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ مجال ہے قاری صاحب کی فیس بک آئی ڈی یا قاری صاحب کے واٹس ایپ سٹیٹس پہ کوئی چھوٹی سی چیز آ جائے؟ علماء انسان ہے، یہ بات کان کھول کے سن لو، اور علماء کی عزت کرو گے تم جہاں میں عزت پاؤ گے۔ یہ علماء کرام اللہ کے معزز مکرم بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ جو لوگ علماء کرام کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں علماء کرام کی، ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دنیا میں ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جو لوگ علماء کرام کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، میں نے ان کو بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ خدا کی قسم اللہ ان کو اتنی عزت دیتا ہے، اتنی عزت دیتا ہے کہ دنیا والے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے کمینے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جو خود تو اپنے امام مسجد کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اگر کوئی تعاون کرے 150 روپے اپنے قاری صاحب کو دے دے تو اس کو بھی منع کرتے ہیں۔ اور قاری صاحب صدقے دے مستحق نہیں، قاری صاحب خیرات دے مستحق نہیں، قاری صاحب نے زکات کا پیسہ نہیں دینا چاہیے تھا، فلاں بندے نے دو، فلاں بندے نے دو۔ عید آتی ہے، رمضان آتا ہے،
گھروں میں تم بیٹھ کے مزے مزے کی افطاریاں کرتے ہو, سحریاں کرتے ہو, کبھی سوچے اپنے امام مسجد کے بارے میں؟ اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ سے توبہ کر لو. امام مسجد کے ساتھ برا اور ناروا سلوک نہ کرو, قیامت کے دن اللہ کو جواب دہ ہوگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.